اسی کو شاعر کہتا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، دلوں کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ عقائد میں سے ہے، یہ جو بتا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ عقیدہ میں سے ہے۔ جس کا عقیدہ ایسا نہیں رہے گا وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اچھی طرح سنو کہ دلوں کو جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، دلوں کو تسلی ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ میری ماں اور بہنوں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک شیطان ان پر مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شیطان ہم پر مسلط ہوا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ نے مسلط کیا ہے۔ شیطان خود مسلط ہو تو اس کو ہم بھگا سکتے ہیں، اللہ مسلط کر دے تو پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے یاد کرنے کا مزاج بنائے، اللہ کا ذکر کرنا ہے صبح شام۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کے لیے اللہ نے وعید سنایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، مردوں کو اللہ حکم دیتا ہے یہ عمل کرو، ایسے کرو، اتنا ثواب دیں گے، جنت میں جگہ دیں گے، یہ نیک عمل کرو، عورتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ تو قرآن میں اللہ نے ایک آیت نازل کیا، 22واں پارہ میں ہے، اللہ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات الی آخرہ۔ اللہ نے فرمایا اس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ بہت سارے نیک عمل کا ذکر کیا۔ یہ نیک عمل کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب آپ توحید پر تھیں، جب آپ دین پر تھیں، جب آپ پردے میں تھی، جب آپ پاک دامن تھیں، جب آپ حق پر تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود سے ایسے ایسے ہیرے و جواہرات پیدا کیے کہ زمین تو زمین ہے، آسمان کو بھی فخر حاصل تھا۔ توحید کا ڈنکا بجانے والے آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں، سچائی کا سکہ دنیا میں بٹھانے والے میری ماں بہنوں آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں، سخاوت کی دھوم دنیا میں مچانے والے آپ کی گود سے پیدا ہوئے، تیروں کی بوچھار میں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرنے والے بہادر آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ حق پر تھیں تو عالم، حافظ، مولوی، پیر، قاری، مفتی، وہ سب کے سب
عورتوں کی گود سے پیدا ہوئی، ان کے ماں پیٹ سے جنم لیے ہیں۔ کسی نے ایک دیندار عورت سے کہہ دیا کہ تو کتنا بھی نیک عمل کر لے نبی نہیں بن سکتی۔ وہ عورت کتنا علم والی تھی، کتنا دیندار تھی، اس نے فوراً جواب دیا کہ وہ سن، عورت نبی بنتی نہیں ہے، عورت نبی جنتی ہے، بنتی نہیں۔ تو عورت بھی دین میں علم حاصل کر کے رکھے تو تانا دینے والوں کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ والی بنے۔ شہید آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں۔ اولیاء اللہ جتنے بڑے بڑے بزرگاں اللہ والوں کا نام سنتے ہیں، خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب آپ ہی کی گود سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ آج آپ نبیوں کو جنم نہیں دے سکتی کیونکہ نبوت والا دروازہ بند ہو چکا ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن میری ماں اور بہنوں، آپ وہی ماں ہیں جو پہلے تھی، آپ کا گود بھی وہی گود ہے جو پہلے تھی، آپ کا خون بھی وہی ہے جو پہلے سے تھا۔ آج بھی آپ عالموں کو جنم دے سکتی ہیں، قاریوں کو، مفتیوں کو، حافظوں کو جنم دے سکتی ہیں، محدثین کو جنم دے سکتی ہیں، بہادروں کو، دیانتداروں کو جنم دے سکتی ہیں، شہیدوں کو جنم دے سکتی ہیں، اولیاء اللہ کو آج بھی آپ جنم دے سکتی ہیں۔ لیکن جب دین سے ہٹ جائیں، توحید میں ملاوٹ کر دیں، گڑبڑ کر دیں، شرک کی ملاوٹ میں، بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر دیندار نہیں، گڑبڑ سڑبڑ، غلط سلط، جواری، بدماش، چور، اچکا، شراب پینے والا، گانجا پینے والا، افیم کھانے والا، ڈھول تاشے پہ ناچنے والا، اسلام کو بدنام کرنے والا، نماز چھوڑنے والا، روزہ نہیں رکھنے والا، زکوٰۃ نہیں دینے والا، سود کھانے والا، یہ سب آپ کی گود سے پیدا ہو جائیں گے۔ اگر آپ دین سے جڑے رہیں گے، دین پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو آج بھی آپ کی گود سے اللہ والے، سجدے میں سر کٹانے والے آپ کی گود سے آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دین سے ہٹ جائیں، بدعت، شرک کے کاموں میں ملوث ہو جائیں تو پھر غلط اولاد پیدا ہوں گے، قرآن کو انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، جہالت کو شریعت سمجھنے والے پیدا ہو جائیں گے، حدیثوں کے انکار کرنے والے پیدا ہوں گے، قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلانے والے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ دین سے جڑے رہیں تو پھر دیندار اولاد پیدا ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، جب آپ دیندار بنتی ہیں تو دینداروں کو جنم دیتی ہیں، جب آپ برے ہو جاتے ہیں، دین سے ہٹ جاتے ہیں، شریعت کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر غلط لوگوں کو آپ ہی جنم دیتی ہیں۔ جب آپ بھلائی پر ہیں، جب آپ بھلائی پر بھی تھیں تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو جنم دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے جنم دیا، اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے جنم دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ ہی عورتوں نے جنم دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ ہی نے جنم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے جنم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جنم دیا، حضرت یونس علیہ السلام آپ کی گود سے پیدا ہوئے، داؤد علیہ السلام آپ کی گود سے پیدا ہوئے، سلیمان علیہ السلام آپ کی گود سے پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام آپ کی گود سے پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام آپ کی گود سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے جنم دیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میری ماں بانو آپ نے جنم دیا ہے۔ اور جب آپ بری بن جاتی ہیں تو برے لوگوں کو جنم دیتی ہیں۔ نمرود کو آپ نے جنم دیا، شداد کو آپ نے جنم دیا، فرعون کو آپ نے جنم دیا، حامان کو آپ نے جنم دیا، قارون کو آپ نے جنم دیا، اور سب سے بڑی خطرناک چیز ابو جہل کو آپ ہی نے جنم دیا ہے۔ تو جب آپ بھلی بن جاتی ہیں تو پورا گھر، پورا بستی، پورا علاقہ، سب کے سب بھلی بن جاتی ہیں۔ اور جب آپ برے لائن سے گزرنے لگتے ہیں، بری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو پورے گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ تیرا دامن جب پاک ہوتا ہے تو پورے خاندان کو فخر حاصل ہوتا ہے، جب تیرے دامن میں داغ لگ جائے تو پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ جب تو سجدے میں جاتی ہے تو تیرا ننھا سا بچہ جو صرف 1 سال 2 سال کا ہے وہ بھی تجھے دیکھ کے سجدے میں جاتا ہے۔ جس گھر میں ماں نمازی ہوتی ہے اس گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی سجدے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تیرا ننھا سا بچہ 1-2 سال کا بچہ تیرے ساتھ سجدے میں جائے، اللہ کی رحمت اس قدر جھوم پڑے گی، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے۔ اور تیرا معصوم سجدے میں گیا ہے،
اگر تیرے پر کوئی مصیبت آئی ہو تو اللہ اس کو ہٹا دے گا، اگر مصیبت آنے کا امکان ہے تو اللہ اس کو روک دے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے پر کرم کرے گا۔ جب یہ بڑا ہوگا تو عالم ہوگا، حافظ ہوگا، قاری ہوگا، امام ہوگا، محدث ہوگا، سخی ہوگا، بہادر ہوگا، دیانتدار ہوگا، امانت دار ہوگا، مخلوق خدا کا خیرخواہ ہوگا، شریعت کا شیدائی ہوگا، یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سجدے والا رنگ چڑھا دیا ہے۔ بچپن میں ہی آپ نے اس پر سجدے والا رنگ چڑھا دیا ہے، اس لیے وہ توحید پرست ہوگا، حق پرست ہوگا، تیرے سجدے کی محنت بیکار نہیں جائے گی۔ لیکن افسوس میری ماں اور بہنوں، جب تو نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا، پردے کو بھی چھوڑ دیا، سنیما دیکھنے لگی، ڈھول تاشے پہ ناچنے لگی، تازیوں پہ ناچنے کوٹنے پیٹنے لگی، تو تیرا یہ بچہ، یہ 2 سال کا بچہ تیری ساری حرکتیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ لڑکا جب جوان ہوگا تو اولیاء اللہ کے مزاروں پر رنڈیوں کو نچائے گا، کیونکہ ماں کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اس پر جو کلر چڑھا ہے غلط کلر چڑھ گیا۔ جن اولیاء اللہ نے اپنی پوری زندگی میں دوسری عورتوں کی شکل کو دیکھنا حرام سمجھا، ان اولیاء اللہ کے مزاروں پر عرس کے نام پر غلط غلط کام کرے گا، اس لیے کہ اس پر آپ نے بچپن میں غلط رنگ چڑھا دیا ہے۔ اس لیے دیندار بنیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سکھائے پانی کیسے پینا ہے، کھڑا ہو کے پینا ہے یا بیٹھ کے پینا ہے، ماں سکھائے کتنے سانس میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بچپن میں بچے کو تعلیم دے، اگر آپ اس کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے تو یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کو ستائے گا، پریشان کرے گا، پھر آپ ادھر سے ادھر اس مولوی صاحب کے پاس، اس فقیر کے پاس، اس ولی کے پاس تعویذ لیتے پھریں گے، لیکن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے بچپن میں اس پر غلط رنگ چڑھا دیا ہے، غلط کلر چڑھا دیا ہے۔ اس لیے بچپن میں ہی بچوں کی تربیت کریں، صحیح تربیت کریں۔ آج میری ماں بہنوں کا عموماً یہ رونا رہتا ہے کہ میرا باپ میری بات نہیں مانتا، میرا بھائی میری بات نہیں مانتا، میرا خاوند میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ اس قسم کا رونا عموماً عام طور پر عورتیں روتی رہتی ہیں، لیکن میری ماں بہنوں ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ خود اللہ کا کہنا نہیں مانتی، آپ خود اللہ کا کہنا نہیں مانتی، خدا کے رسول کا کہنا نہیں مانتی، اپنی بھول تجھے یاد نہیں، اپنی خطا تجھے یاد نہیں، اپنی غلطی تجھے یاد نہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ خدا کا کہنا مان لیں، خدا کے رسول کا کہنا مان لیں تو تیری بیٹا بھی تیری بات مانے گا، تیری بات تیرا خاوند بھی مان لے گا، تیری بات تیرا بھائی بھی مانے گا، تیری بات تیرا باپ بھی مان لے گا۔ لیکن میری ماں بہنوں، آپ اللہ کے حکم کو بھول گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھول گئی، تو پھر مولویوں کے پاس جانا پڑے گا کہ آپ ایسا تعویذ لکھ کے دیں کہ میرا خاوند میری بات مانے، آپ ایک تعویذ لکھ دیں کہ میرا بیٹا میری بات مانے، اپنی جورو کی بات مانتا ہے میری نہیں سنتا، ایسا تعویذ لکھ کے دیں کہ میں اس کو پلا دوں گھول کے تو میرا کہا مانے، میرا اٹھایا اٹھے، میرا بٹھایا بیٹھے۔ ایک ایسا تعویذ بنا دو، وہ تجھے تعویذ دیتا ہے اور 100-200 روپیہ لے لیتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس تعویذ پر آپ یقین کر لیتی ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، کسی مولوی صاحب کے تعویذ میں یہ تاثیر اور یہ پاور ہوتا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے تابع ہو سکتا ہے، تو پھر یہ تعویذ دینے والا مولوی صاحب لاکھوں پتی کروڑوں کے مالک جو ہیں ان کو تعویذ لکھ کے اپنے تابع کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ آپ کے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آپ جب ان مولویوں سے تنگ آ جاتی ہیں تو پھر مزاروں کے چکر لگاتی ہیں، مجاوروں سے کہتی ہیں کہ بابا مجھے فلاں فلاں پریشانی ہے، اس کو دور کر دو۔ یہ کوئی دور کرنے والا نہیں، وہ تعویذ وہ بھی دے دے گا، یہ تعزیہ میں پیپر میں لکھ کے نیچے اوپر پھرا کے پانی میں گھول کے آپ کو دے دے گا کہ ہاں یہ پیو، سب صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جب وہ مجاور بیمار ہوتا ہے تو تعزیہ میں پیپر گھما کے پیتا نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے۔ مجاور خود وہ پانی گھول کے نہیں پیتا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ یہ لوگ تیرے بھولے پن کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اپنے خاوند کی کمائی اپنے معصوم بچوں کو کھلاؤ، اپنے شوہر کی کمائی کو غلط جگہ میں استعمال نہ کرو۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ
اللہ فرما رہا ہے، اس آیت میں بتانے کا مقصد ہے دنیا چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، اور آخرت چاہنے والوں کو اللہ آخرت دے گا، اور دونوں چاہنے والوں کو دونوں دے گا۔ اس کی رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے، اس کی خدائی میں کچھ خامی نہیں ہے۔ جو چاہو مانگ لو، اگر دنیا بھی نہ چاہو اور آخرت بھی نہ چاہو تو پھر انسان والی زندگی نہیں، دنیا میں ٹھوکریں ہی کھاتے گزریں گی۔ میری ماں بہنوں، جب آپ سجدے میں جاتی ہیں تو تیرے ننھے ننھے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس وقت تیری دعا قبول ہو جاتی ہے، دعاؤں میں تاثیر ہوتی ہے، دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں میں کتنا پاورفل ہے، اس کی آپ کو بھی خبر نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں میں کتنی تاثیر ہے، کتنا پاورفل دعا ہے۔ آپ یہ جو غلط سلط کام میں کرواتے ہیں، تعویذ لے کے، تعزیہ میں سر جھکا کے، قبر میں سر جھکا کے، آپ یہ کام اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ کے بھی کر سکتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مجاور کے پاس جائیں گے، وہ درگاہ میں جا کے سر جھکائیں گے تو بابا ہمارا کام کر دیں گے؟ یہ کام آپ گھر میں نماز پڑھ کے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے مانگ کے بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ جب پیدا ہوئے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا اور اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے دونوں آنکھوں سے۔ ان کی ماں دیکھا کہ اب شوہر بھی نہیں ہے دنیا میں، یہی بیٹا ہے، اور بیٹا اندھا ہو گیا، بہت پریشان رہتی تھی، دن رات اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی بات بتا رہا ہوں۔ روزانہ وہ دعا کرتی ہیں، روزانہ 5 وقت نماز پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، چاشت پڑھ کے، اوابین کی نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ تو قیامت کے دن سب کو آنکھوں والا بنائے گا، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے بچے کو اس دنیا میں ابھی بھی آنکھ دینے پہ قادر ہے، یا اللہ میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، صرف یہی ایک سہارا ہے، تو اسے یہاں دونوں آنکھ دے کے دکھا دے، یا اللہ میری فریاد کو سن لے۔ اتنا ایسی دعا ایک دن نہیں، ایک ہفتہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مہینے کی نہیں، مسلسل 2 سال تک تہجد کی نماز پڑھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے دعا مانگا تو اللہ نے دونوں آنکھ صحیح کر دیا۔ ابراہیم السلام خواب میں آئے اور کہا مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو واقعی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بچے تھے کھاٹ میں سوئے ہوئے تھے، ان کی دونوں آنکھوں روشن ہے۔ بچہ اندھا ہو گیا تھا لیکن ماں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئی اور برابر اللہ سے دعائیں مانگتی رہی اور اللہ نے دے دیا۔ اب اللہ سے مانگے تو دیکھیے، اللہ سے نہیں مانگتی، اللہ سے تعلق خراب کر لیے ہیں اور ادھر ادھر کی چکر لگا رہے ہیں، اور یہ لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں، روپیہ پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، عزت بھی برباد کر دیتے ہیں، عزت کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگے، اللہ دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ اللہ سے مانگنے لگے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کی رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے مایوس نہیں ہوئی، دعا مانگتے رہی سال 2 سال تک، پھر اللہ نے دے دیا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کی دعاؤں میں یہ تاثیر تھی کہ اندھے بچے کو آنکھیں دلانے والی آپ ہیں۔ آج آپ مولویوں سے، مجاوروں سے درگاہوں میں جا کے سر جھکا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ یہ سب آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب ہو تو آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں، مجاور ہو وہ آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں، درگاہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ جو آپ کے پیسے سے پل رہا ہے وہ بھی آپ کی گود سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کے محتاج نہیں۔ یہ سب تیری گود میں پلے ہیں، آپ ان کے گود میں نہیں پلے ہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ سوچیں، اچھی طرح سوچیں، یہ مولوی یہ آپ کے جنے ہوئے ہیں، حافظ صاحب
آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، قاری صاحب آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، مولانا صاحب آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، مفتی صاحب ان کو آپ نے جنم دیا ہے، محدث یہ آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، امام یہ آپ نے جنم دیا ہے، اولیاء اللہ یہ ان کو آپ نے جنم دیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ انبیاء علیہ السلام یہ بھی آپ کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کس سے بھیک مانگ رہی ہیں؟ یا آپ کا بھیک مانگنا، ان کے سامنے جا کے سجدہ کرنا، ان سے منت و سماجت کرنا، یا آپ کی شان کے خلاف ہے، یا آپ کے مرتبے کے خلاف ہے، یا آپ کے رتبے کے خلاف ہے۔ اس ماں کی دعا سے وہ بچہ جو بچپن میں اندھا ہو گیا تھا آنکھ والا ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ماں کی دعا کا اثر دیکھیے کہ ساری دنیا کا امام بھی بن گیا۔ سارے لوگ حدیث کے معاملے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی بخاری شریف جس کا نام ہے، ساری دنیا کے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تب جا کے عالم بنتے ہیں۔ اس حدیث میں، اس کتاب میں، بخاری شریف میں 7275 حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے بعد ساری دنیا کی کتابوں میں نمبر 1 پر یہی کتاب ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ اللہ سے دعا مانگ کے وہ کام بھی کر سکتی ہیں جس کو ساری دنیا کے لوگ مل کے نہیں کر سکتے۔ میری ماں بہنوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس امت میں 3 شخصوں کو دیکھا کہ اگر کہیں وہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو وہ امتوں میں نہ بڑھتے۔ ہم نے ان کی کنیت ابو حمزہ پکار کر کہا کہ ان کو ہمیں بھی بتائیے۔ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ بولے تو مدرسہ سمجھو آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدرسہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت اپنے ساتھ اپنا ایک بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ بچہ جوان ہونے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مدینہ منورہ میں مستورات کا مہمان بنا دیا، اور اس بچے کو مسلمانوں کے نوجوان جو آدمی ہیں صحابہ کرام ان کے پاس دے دیا کہ اس کو پڑھاؤ لکھاؤ سکھاؤ۔ مرد مانے کے مہمان بنا دیا۔ بچہ یہاں ایمان لایا، ماں بھی ایمان لائی۔ ماں عورتوں کے پاس رہتی تھی اور یہ بچہ صفہ والا مدرسہ میں رہتا تھا۔ یہ ایمان لایا، وہ بھی ایمان لائے، دوسری بستی سے لوگ آئے تھے۔ اور کچھ دنوں کا زمانہ گزرا، مدینہ طیبہ میں ایک بیماری آیا، ایک وائرس، کرونا وائرس آیا تھا، دیکھو ویسا وائرس آیا، بیماری، وبائی بیماری لگ گئی۔ کچھ دن وہ لڑکا بیمار رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی آنکھیں بند کیں اور اس کی کفن کا دفن کا انتظام کیا۔ یہ صحابی فرماتے ہیں، یہ حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس اس کی ماں کو جا کو خبر دو اور ان کو اطلاع کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی والدہ کو وفات کی خبر دی، وہ آئیں، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بچے کے پاس جانے دو۔ وہ پردے میں ہو کے آئیں بچے کے پاس، اور بچے کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور غم سے اس بچے کے پاؤں پکڑ کے کہہ رہی ہے، الہی یا اللہ یا العالمین، میں دل سے تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور بتوں سے نفرت کرتی ہوں، کفر سے شرک سے نفرت کرتی ہوں، مورتیوں کی پوجا نہیں کرتا، کسی کو تیری ذات میں شریک نہیں کرتا۔ یا اللہ تیری محبت میں تیرے لیے ہجرت بھی کیا، گھر بار چھوڑ دیا، زمین چھوڑ دیا، آستی چھوڑ دیا، پیسہ چھوڑ دیا۔ الہی اب تم مجھے بت پرستوں کو مجھ پر ہنسی اور مذاق اڑانے کا موقع نہ دے۔ یا اللہ یہ مشرک مجھے طعنہ دیں گے کہ تو جب تک کافر تھی تو تیرا بچہ صحیح سالم تھا، تو مسلمان بن گئی اس لیے تیرا بچہ مر گیا۔ یا اللہ ایسی مصیبت مجھ پر نہ ڈال جس کے اٹھانے کی میرے اندر طاقت نہ ہو۔ یہ دعا کر رہی ہے اور کہ یا اللہ تو کیسے بھی اس کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، یا اللہ آج زندہ کر دے تاکہ یہ مشرک، یہ پتھروں کی پوجا کرنے والے مجھے طعنہ نہ دے سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی دیر نہیں لگی تھی کہ اس لڑکے نے اپنے پیروں کو حرکت دی اور اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر منہ کھول دیا، پھر بڑی مدت تک زندہ رہا۔
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور یہ حدیث البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 154 میں ہے۔ یہ میں کہیں کی کہانی اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کے نہیں بتا رہا ہوں۔ البدایہ والنہایہ یہ حدیث کی کتاب ہے، آج سے 800 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ترجمان السنہ یہ حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 345 حدیث نمبر 1540 پر 5 میں لکھا ہوا ہے، باب باندھا ہے مردوں کا زندہ کرنا۔ میری ماں اور بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردوں کو زندہ کر دینے والی آپ ہیں، اور آج آپ مولویوں سے، مجاوروں سے، پنڈتوں سے بھیک مانگ رہی ہیں، سجادہ نشینوں سے بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ آپ کی شان کو لائق نہیں، یہ آپ کی شان کو زیبا نہیں دیتا۔ تیری بہادری اور عقل مندی شاید تجھے یاد نہیں ہے، آپ بھول گئی ہیں، لیکن ہم نہیں بھولے ہیں، مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے۔ ماں عورتیں جو ہے دین کے لائن میں رہے تو وہ کام انجام دے دیتی ہے جس کو 100-200 مرد مانے مل کے انجام نہیں دے سکتے، اور اگر خراب راستے پہ چلی گئی تو پھر ایسی ایسی حرکتیں کر دیں گی کہ ساری بستی والے بدنام ہو جائیں گے۔ اگر عورت دین کے لائن میں رہے تو خود بھی سنور جائے گی، خاندان کو بھی سنوار دے گی، خود بھی جنتی بن جائے گی، دوسروں کو بھی جنتی بن جائیں گی۔ دین والا، شریعت والا مزاج ہو تو ایسا عالم ہوتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق مزاج نہیں ہے تو پھر خود بھی برباد ہو جائیں گی اور دوسروں کو بھی برباد کر دیں گی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی دیندار پرہیزگار اپنی بچی کو دین کا تعلیم دیا، دیندار بنایا، شریعت سکھایا، سب کچھ کرنے کے بعد شادی کر دیا۔ شادی کرنے کے بعد اس کا شوہر تجارت کرتا تھا، تجارت کی غرض سے دوسری جگہ گیا ہوا تھا۔ اس کو خط آیا، اس کے ابا نے خط بھیجوایا کہ بیٹی میں بیمار ہوں، آ کے مجھے دیکھ لے، اب جینے کا کوئی چانس نہیں ہے، سیریس ہو چکا ہوں۔ خط پہنچا بیٹی کے پاس، بیٹی نے خط کا جواب بھیجا کہ ابو جان میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، آپ انتظار کریں، میرا شوہر جب گھر آ جائے گا تو ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ خط لکھ کے بھیجوا دی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خط آیا کہ بیٹی میں بالکل سیریس ہوں، اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے، آ کے ملنا ہے تو مل لو ورنہ میدان حشر میں ملیں گے۔ پھر اس بچی نے خط کا جواب پھر دیا کہ ابو جان میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، میرا شوہر میرے گھر میں نہیں ہے، تجارت کی غرض سے باہر گئے ہیں، وہ آئیں گے تو ہم دونوں آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ دوسری بار جب خط لکھی ہے، یہ خط اس کے ابا کے پاس پہنچا نہیں تھا کہ ابا جان انتقال ہو گئے۔ لوگوں نے کفن دفن کیا، ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا شوہر آیا اور سلام کیا۔ گھر میں جب مرد لوگ گھر میں آئے تو سلام کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سلام کرنی چاہیے۔ ہاں، بڑے ڈینگے نہیں مارنا ہے، سلام کریں، برکت فائدہ آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ تو بہرحال سلام کیا، کہا بھلی مانس اچھی دیندار عورت ہے تو یہ اداس، یہ غمگین کیوں ہے؟ کہنے لگی کہ میرے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نہیں جا سکی۔ تو شوہر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بندی تو چل جاتی؟ کہا کہ نہیں، آپ سے پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنا شریعت میں منع کیا گیا ہے، اس لیے آپ نہیں تھے تو میں نہیں گئی۔ کہا ایسے جگہ پر بھی میں آپ کو روک دی؟ آپ کو چل جانا چاہیے تھا کہ نہیں، آپ کو نہیں۔ شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنا یہ شریعت میں منع کیا گیا ہے، جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر سے باہر قدم رکھنا گناہ ہے، اس لیے میں نہیں گئی۔ کہا چلو جو ہوا سو ہوا، چلو چلتے ہیں سسرال۔ وہ دونوں آئے، ملاقات کیے، تعزیت کیے، قرآن پڑھ کے دعا کیے، جو ہوا کیے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اور شوہر دونوں آ گئے اپنے گھر۔ 1-2 دن کے بعد خواب دیکھتی ہے کہ ابو جان بڑے اچھے خاصے لباس میں ہیں، اچھے خاصے لباس میں ہیں۔
اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو بیٹی خواب میں پوچھتی ہے ابو جان آپ تو بوڑھے ہو گئے تھے، آپ ایسے آ رہے ہیں جیسے جوان ہیں، ہٹا کٹا ہیں اور اچھا لباس میں ہیں، مسکرا رہے ہیں، بادشاہ کے ناتھ دکھ رہے ہیں. کہا بیٹی میں تو برباد ہو گیا تھا، میں تو برباد ہو گیا تھا، لیکن تیرے اس عمل نے، یہ جو تو نے شریعت پر عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا اور مجھے جنت کا پوشاک پہنا دیا، جنتی لباس پہنا دیا. میری ماں بہنوں، اگر آپ دیندار بن جائیں تو مرے ہوئے اپنے والد کو، اپنے بھائی کو آپ جنت میں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ بگڑ جائیں، بدمعاشی پہ اتر جائیں تو پھر زندہ لوگوں کو بھی قبر میں پہنچا دیں گے. اس لیے آپ دیندار بنیں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں. شوہر کے جو کہنا مانتی ہے وہ جنتی عورت کی نشانی ہے. جو عورت اپنے شوہر کی بات مانتی ہے جنتی عورت کی نشانی ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں آپ کو خود اندازہ ہوگا، آپ جنتی ہیں کہ نہیں ہیں آپ اسی سے خود اندازہ لگائیں. جنتی عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اس لیے فرما برداری کریں. شوہر سے خالی لڑنا، بکواس کرنا، بدتمیزی کرنا، آرے پھاٹی بات کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. شوہر کے فرما بردار بنیں، تب جا کے آپ جنت میں جائیں گی. آپ کے اوپر اللہ نے ایک ایکسٹرا عمل ایک دیا ہے شوہر کی فرما برداری کرنے کے لیے. جب آپ ان کی فرما برداری کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور جنت میں داخل کرے گا. تو شوہر سے خالی لڑائی جھگڑا نہ کریں، بہت لڑائی جھگڑا کرتے رہتی ہیں. اور شوہر نماز نہیں پڑھتا تو اس پر محنت نہیں کرتی. نیا نیا شاپنگ، نئے نئے کپڑا ہونا اور یہ ڈیزائن کی چیزیں ہونا، وہ ڈیزائن بنانا، یہ سب فرمائشی کرتے رہتی ہیں. شوہر نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے ذرہ بھی محنت نہیں کرتی. اگر آپ اپنی ضد کر کے، غصہ ہو کے، ناراض ہو کے نئے نئے فرمائشوں کو پورا کرا سکتی ہیں تو اپنے شوہر کو نمازی بھی بنا سکتی ہیں، اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہیں. یاد رکھو ایک مسئلہ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی اذان سن کے نہ اٹھے سمجھو کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا تو اذان سنتے ہی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور اگر فجر کی اذان سن کے نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اس لیے خیال رکھیں، فجر کے وقت خود بھی اٹھیں، اپنے بیٹوں کو اٹھائیں، اپنے شوہر کو اٹھائیں. یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. خالی لڑائی نہیں کرنا. اب بیگمہ خالی لڑ لیتی ہیں، مرد مانے سے بات نہیں مانتی، لڑ لیتی ہیں. لڑنا چاہیے، کوئی خراب بات نہیں ہے. صرف شوہر اور مرد لڑیں، تیسرا اس میں کوئی انوالو نہ ہو تو یہ چلے گا. لڑنا چاہیے، ایسا اس سے ہوتا ہے ایک فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو فائدہ بتا دے رہا ہوں. اب بول دیے تو گھر جا کے لڑائی نہیں شروع کر دینا ہے. میں بتا رہا ہوں فائدہ کیا ہوتا ہے. ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی چیز کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، تو رہتے رہتے دل میں محبت کا، پیار کا جو ہے نہیں جگہ بھر جاتا ہے. تو ایک بار لڑیں گے، دشمنی ہوگی تو بات چیت بند کریں گے، ایک وقت، دو وقت، تین وقت، اس کے بعد سے پھر بولنے کا شوق پیدا ہوگا. محبت اندر سے اجاگر ہوں گے، محبت آپ کو مجبور کرے گا بات کرنے پر. تو یہ محبت کو پھر دوبارہ نئے سرے سے ابھارتا ہے. لیکن ایسا نہیں لڑ لینا کہ مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں، ایسا نہیں لڑنا چاہیے. صرف بات کر کے لڑیں، ہو گیا. اب بات چیت بند رکھیں، دن ساری بند رکھیں تو شام تک انشاءاللہ محبت ایسا مجبور کرے گا کہ آپ بات کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈیں گے. ایسے ہی ایک مرد اور عورت دونوں میاں بیوی لڑ گئے. شوہر یہ اسکول میں پڑھاتا تھا، اسکول میں پڑھاتا تھا تو اسکول چلا گیا، کھایا نہیں پیا نہیں کیا بھی نہیں، کھانے کی چیزیں بھی لے کے نہیں گیا، ایسے چلا گیا. وہاں پڑھا رہا ہے اور موبائل چیک کر رہا ہے بار بار. اب فون کرے گی، اب تو میسیج کرتی، اب واٹس ایپ میں کیا تو لکھ کے بھیج دیا ہے تو کیا بھی آنے کا نہیں. چھٹی ہو گئی اسکول میں، 5 بج گیا، پریشان ہے کہ کئی کو فون کرتی نہیں، کیا کرنا، میں کیسے کرنا، میں فون کرنا کہ انہوں کرتی کہ کیسا ہے کہ سوچ لیتی ہے. آخر میں مرد گھر بستی میں پہنچا، گھر میں ابھی نہیں آیا، باہر ہی کھڑا ہو کے فون کر رہا ہے. فون کر کے کہہ رہا ہے کیا ماں وہ بچہ چھوٹا جو اسکول گیا تھا آ گیا؟ تو ہاں آ گیا ہے. تو وہ بڑا بچہ جو 10 کلاس میں پڑھتا ہے وہ آ گیا؟ ہاں وہ بھی آ گیا ہے. وہ معمول سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسا کہ کیونکہ بات کریں گے اچھا سے. وہ محبت سے مجبور ہو کر، بیوی سے جو محبت ہے اس مجبوری سے
اس کو موجزن اس کو اندر سے بات کرنے کی شوق پیدا ہو رہا ہے، محبت اسے مجبور کر رہا ہے، وہ اچھے سے بات کر رہا ہے. بیوی کیا ہے غصے میں ابھی تک منہ پھلا کو ہے، پوچھ رہا ہے چھوٹا بچہ آیا تو ہاں آ گیا ہے، بڑا بچہ وہ جو 10 کلاس میں پڑھتا ہے وہ ہاں وہ بھی آ گیا ہے. کیا ہی کرے باپ باتیں ایسے کرتی ہیں، سو کیا پکائی کھانے کو، زہر پکائی، وہ زہر ہے. وہ نرمی سے پوچھ رہا ہے، یہ سختی کے ساتھ بات کر رہی ہے. تو زہر پکائی ہے تو ہاں تو ایسا ہے، لو تمہیں کھا لو، مجھے آنے میں ذرا لیٹ ہوتا، تمہیں کھا لو پہلے، میں آنے کے بعد دیکھتا ہوں. تو ایسا ہے. تو لڑائی جھگڑا صرف شوہر اور بیوی میں ہو تو 12 گھنٹہ میں 20 پر 4 گھنٹہ میں پھر محبت مجبور کرتا ہے بات چیت کرنے پر، ابھارنے پر. اور اگر تیسرا کوئی انوالو ہو گیا، چاہے بیوی کے باپ اس میں گھس جائے یا شوہر کے باپ اس میں گھس جائے، بیوی کے بھائی اس میں انوالو ہو جائے، شوہر کا بھائی اس میں انوالو ہو جائے اس لڑائی میں، میاں بیوی کی لڑائی میں، تو یہ لڑائی پھر ختم نہیں ہوگی، بڑھے گی. تیسرے آدمی کو اس میں نہیں آنے دینا چاہیے. ذرا حکمت سے دماغ سے کام لے، اس کو سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، حکمت سے کام کرنا ہے، دین کی محنت کرنی ہے، دین کا مزاج بنائے. خالی دنیا ہم آباد کر لینا، دنیا جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا، ایسی فکر نہ بنائے. جس کا دماغ صرف دنیا کے اسفیر چلتا پھرتا ہے وہ دنیا میں اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا مقدر میں ہے. اور جو آخرت کی بھی فکر کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے اس کو قرآن میں بضابطے بتایا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی، دنیا والی زندگی بھی پاکیزہ بنا دیں گے اور آخرت والی زندگی بھی پاکیزہ بنا دیں گے. تو میری ماں اور بہنوں، آپ بھی دین والا مزاج رکھیں، دین پر محنت کریں، دین کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر آپ کا شوہر مسجد سے دور ہے تو آپ اس کو آرام سے مسجد میں بھیج سکتی ہیں. ٹیکنیک میں بتا دیتا ہوں، آپ عمل کر کے دیکھیں. میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں شوہر کو کیسے بھیجنا ہے. رات میں آئے، کھانا پانی نہیں ڈالو ان کو. کہیں کہ کھانا ڈالتی نہیں ہے، تمہیں نماز نہیں پڑھتی، اس کے واسطے تمہیں نماز پڑھے تو نماز پڑھ کے گھر میں آنے سے پہلے دسترخوان لگا کے رکھ ڈالتا ہوں. تمہیں نماز نہیں پڑھے تو کھانا پانی بند. پھر دیکھو صبح میں انشاءاللہ پہلی صف میں حاضر ہوگا. آپ ذرا اس کی بھی مہربانی کریں. آپ بھی اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو نمازی بنا سکتی ہیں. عورتوں نے بنایا ہے، ارے نمازی کی بات نہیں، مسلمان بنائی ہے. مسلمان میری ماں بہنوں، اس دین کے خاطر، اس اسلام کے خاطر سب سے پہلے جو شہید ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، میری ماں بہنوں، عورت ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں اسلام کی خاطر. آپ بھی شہید ہو سکتی ہیں، آپ بھی قربانی دے سکتی ہیں، لیکن آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے شوہر کو نمازی بنائیں، بس. آپ اپنے شوہر کو دین سیکھنے کے لیے بھیجیں، بس. آپ نمازی بنا سکتی ہیں. دیکھو ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ ایک عورت نے اپنے بھائی کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا. مسلمان آپ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ارے یار جو اسلام کی جڑ ہے اسی کو نمٹانے جا رہا ہوں. کہا تو ان کو کیا نمٹائے گا، ان کی کیا خبر لے گا، پہلے اپنی بہن کی خبر لے. کیا مطلب؟ ارے تیرے گھر میں خود تیری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، تو محمد کو مٹانے جا رہا ہے. ان کو بخار ہے نہیں، ہائی ڈگری 100 ڈگری کا بخار چڑھ گیا کہ میری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے. راستہ ارادہ بدل دیے، فوراً بہنوئی کے گھر پہنچے تو قرآن شریف سیکھ رہی تھی. بہنوئی بھی اور بہن دونوں قرآن شریف سیکھ رہے ہیں. دروازے کے پاس کھڑے ہو کے سنے تو قرآن ہی لوگ پڑھ رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازے کے روزن سے دیکھا تو کہا ارے بھائی آیا ہے. جو پڑھانے والے تھے، سکھانے والے، ان کو چھپا دیے. قرآن کے جو ورق لکھا ہوا تھا اس کو چھپا دیے. دروازہ کھولا، کیا پوچھ رہے عمر فاروق کیا کر رہی تھی؟ تو کچھ نہیں، کیا جھوٹ بول دیا، مسلمان ہو گئی. اتنا مارا، ایک تماچا مارا. کان کے کم میں ہوتے نا، سونے کے کم میں جو آپ 10,000 50,000 4 تولہ 5 تولہ کے ڈال کے ہلاتے رہتی ہیں. شادی میں جاتی ہیں تو برقع سے اوپر گلے کا ہار باہر نکال کے رکھتی ہیں، کان کے زیوراں
پاؤں کے چائنا سب بھی باہر نکال کے پھرتی ہیں کہ لوگ دیکھنا میں کتنا شوکار ہوں، میں کتنا سونا اور چاندی پہن کے گھومتی ہوں، میں کتنا بڑا مالدار آدمی کی بیوی ہوں، میرا باپ کتنا آستی جہیز اور جوڑے کے پیسہ میں دیا ہے، یہ سب دکھانے کے لیے پھرتی ہی نہیں۔ وہ فاطمہ عمر فاروق کی بہن بھی پہن کے تھی، اتنا زور سے تماچا مارا ہے، کان کے کم میں ٹوٹ کے نیچے گر گئے، کان میں سے خون نکلنے لگا، منہ میں تماچا مارا ہے، منہ میں سے خون نکلنے لگا، بہن رو رہی ہے، بہنوں کو اتنا مارا کہ کان میں سے، دماغ میں سے، ناک میں سے خون نکل رہا ہے، وہ ادھر بے ہوش پڑے ہیں۔ آخر میں عمر انسان ہی تھے، لاسٹ میں دیکھا کہ بہن رو رہی ہے، خون نکل رہا ہے، تو محبت، رشتہ داری والی محبت جاگ گئی۔ کہا کیا بات ہے، آخر مجھے یہ بتا کر کیا رہی تھی؟ کہا قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا قرآن لا کے دکھا۔ قرآن پڑھے عمر فاروق، قرآن کی آیت پڑھے، قرآن کی آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ بہن مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو دیکھو یہ مسلمان لڑکی ہے، اتنا بڑا دشمن اسلام محمد کو قتل کرنے چلا ہے، اس کو بھی میری ماں آپ نے مسلمان بنایا ہے۔ آج بھی عمر فاروق کا چرچا دنیا میں ہے۔ ایک عیسائی لڑکی کتاب لکھتی ہے، دنیا کے 100 بڑے آدمی، عیسائی لڑکی کتاب لکھتی ہے ہسٹری کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس میں 3واں نمبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لکھی ہے۔ عیسائی لڑکی ہے لیکن اس نے 3 نمبر پہ عمر فاروق کا نام لکھا۔ اس عمر فاروق کو بڑا آدمی بنانے والی، اس عمر فاروق کو ایمان والا بنانے والی، اس عمر فاروق کو بادشاہ بنانے والی میری ماں اور بہن آپ ہی ہیں۔ میری بہنوں، آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے، آپ نے مصیبت، پریشانی، مار، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے آپ نے ان کو مسلمان بنایا ہے۔ آپ نمازی نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ محنت کرنے اتر جائیں تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ آپ اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کو نمازی بنا سکتی ہیں، آپ اپنے بھائی کو نمازی بنا سکتی ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ نے تو بہت کچھ کیا کر دیا اب تک، آپ اپنے شوہر کو نمازی بنا کے دکھائیں، اپنے شوہر پر محنت کریں۔ ان کو نہیں آتا نماز پڑھنے، آپ اللہ کے راستے میں ان کو بھیجیں کہ 40 دن 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جاؤ، نماز کے فرائض، واجبات، نماز کے سورے، نماز میں پڑھنے کے جو ثنا ہے، التحیات ہے، الحمد کا سورہ ہے، نماز میں کتنے واجب ہیں، کتنے فرائض ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھ کے آؤ اور تم بھی نمازی بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہم اس سے اور اس سے کہتے چلتے پھرتی ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہم جس سے کہتے چلتے ہیں وہ بھی مصیبت زدہ ہے، ہم جس کو اپنا دکھ سناتے ہیں وہ خود دکھ میں مبتلا ہے، ہم جس کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں وہ خود پریشان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اس سے اور اس سے نہ سنائیں، اپنا دکھڑا، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی اس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے۔ انشاءاللہ وہی اللہ ہے، وہی طاقت والا ہے، وہی پاورفل اللہ ابھی بھی ہے۔ آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیں، آپ کا مسئلہ حل نہ کر دیا تو پھر کہنا۔ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگیں، آپ کو جو بھی پریشانی ہے آپ اس سے مانگیں، وہ ضرور قبول کرے گا۔ 100% یقین رکھ کے اللہ سے مانگیں۔ آپ غلط کام کرنے کے لیے ادھر ادھر تعویذ کراتے چلتی پھرتی ہیں، کسی سے جادو کروا دیتی ہیں، آپ اسی کام کو اللہ سے دعا مانگ کے سیدھے طریقے سے بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے شوہر کو بھی نمازی بنائیں، اپنے بھائی کو بھی نمازی بنائیں، اپنے بیٹے کو بھی نمازی بنائیں۔ اگر نماز پڑھنے نہیں آتا تو ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تشکیل کریں۔ عورتوں کے پاس ان کے شوہروں کے نام لکھوا لیں، کون کتنے دن اپنے شوہر کو جماعت میں بھیجے گا، کتنے دن کے لیے بھیجے گا، آپ لوگ اندر تشکیل کر کے نامہ لکھ کے بھیجوا دیں مسجد میں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان کو جماعت میں جانے کے انتظام کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔